بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ شیر شاہ سوری کا شمار اسلام کے ان چند حکمرانوں میں ہوتا ہے جو اپنی ذہانت اور فطانت، بہادری و شجاعت اور اپنی دور اندیشی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اپنے مقدمات کے فیصلے اس قدر حکمت و دانائی سے کرتے تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کے مقدمات کے فیصلے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے عقل و دانائی اور ذہانت و فطانت سے بھرپور ہوتے تھے۔ ایک دن شیر شاہ سوری کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا۔ بظاہر تو یہ ایک سیدھا سادہ قتل کا کیس تھا، مگر اس کے مجرم گرفت میں نہیں آ رہے تھے، جس میں قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ قتل اٹاوا یوپی کے کسی علاقے میں ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے مقدمے کی سماعت کی۔ اس نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جس علاقے میں قتل ہوا ہے اس کے آس پاس واقع درخت کو 2 آدمیوں کو بھیج کر کٹوا دو، اور جو بھی سرکاری عمل اس درخت کے کٹنے کی اطلاع پا کر آئیں انہیں پکڑ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ وزیر نے شاہی فرمان کے مطابق 2 آدمی درخت کاٹنے کے لیے بھیج دیے۔ وہ ابھی درخت کاٹ ہی رہے تھے کہ علاقے کے سرکاری عامل نے انہیں موقع پر آن پکڑا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ دونوں شخص درخت کاٹنا چھوڑ کر ان سرکاری عاملوں کو پکڑ کر شیر شاہ سوری کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ سلطان سوری نے ان سے پوچھا کہ تمہارے درخت کٹنے کی خبر تو تمہیں ہو گئی، لیکن ایک ناحق انسان کی گردن کٹ گئی، اس کو مار ڈالا گیا اور تم اس سے بے خبر رہے۔ میں اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہوں۔ 3 دن کے اندر اندر مجرم کو پیش کرو، ورنہ قتل کی سزا کے طور پر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ قاتل شاہی دربار کے دروازے پر زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے حاضر تھے۔ عدل و انصاف کی اسی پاسداری کی وجہ سے بر صغیر کا ہر دیانت دار مورخ شیر شاہ سوری کا نام ادب سے لیتا ہے۔